آج کا پہلا سوال ہے فرخندہ شاہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہاں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں جی کہ آپ نے اپنے حالیہ کالم میں لکھا ہے ووٹر ہے لیکن ووٹ نہیں ہے۔ اس جملے کی ذرا تشریح کر دیں۔ تو فرخندہ بی بی، گزارش یہ ہے کہ ووٹ بیسیکلی ایک آزادانہ رائے کا نام ہے۔ اگر کسی شریف غریب کمزور آدمی کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، چودھری کی زمین پہ وہ اس کا جھونپڑا ہے، یا اس کے سر پہ چھت اپنی نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کے لیے محتاج ہے، وہ کمزور ہے، اسے پروٹیکشن چاہیے، اسے جھوٹے کیسز سے اپنے اہل خانہ کی عزت آبرو کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ خوف کا لالچ کا مارا ہوا ہے، تو وہ ووٹ نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو گن پوائنٹ پہ یہ جو اس ملک کی بڑی لمبی روایت ہے، ڈبل شاہ تھا، پھر ایک اللہ معاف کرے قرآن کمپنی تھی، انہوں نے لوگوں کو لوٹا، پھر فائننس کمپنیز نے لوگوں کو لوٹا، پھر کوآپریٹیوز نے سرکاری انہوں نے لوگوں کو لوٹا، تو گن پوائنٹ پہ نہیں لوٹا، گن پوائنٹ پہ تو معمولی رزن لوٹتے ہیں۔ سو ووٹ بھی اس ملک میں لٹتا ہے، یہ بکتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے، وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، کہ لعنت ہو مجھ پہ اگر میں کسی ایسے برے شخص کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کروں جو میری برادری کا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ تو پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم پہ جو نحوست اور پھٹکار ہے وہ ہے ہی اس بات کی کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، جو ریچولز ہیں، رسومات وغیرہ یا جو بھی ہیں وہ کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیا، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے علاقے کا ہے، میں نے ایم پی اے، اس کو میں نے تمام ووٹرز کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر میں کہوں جی میری ذات برادری کا ہے، جی میرا دوست ہے، جی یہ فلاں ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئی ڈی کارڈز بکتے ہیں یہاں، سو ذات برادری بذات خود چونکہ جہالت کی انتہا ہے، سو یہاں اس یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بھیانک جگاڑ ہے، بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہ بظاہر تو یہ بے شمار لوگ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، تو وہ تو خوشی خوشی ٹریپ میں آتے ہیں نا، روتے بعد میں ہیں۔ ایڈن والے بھی پچھلے دنوں جو ایڈن ولاز یا جو بھی وہ تھا، بہت بڑی وہ کمپنی تھی جو ہاؤسنگ سکیمز بناتی تھی، وہ بندہ مر گیا، لوگوں نے اس کو دفنانے نہیں دیا، مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، پولیس کے بلبوتے پہ اس کو دفنایا گیا، اور اب بھی اس کی قبر پہ پھیرایا کہ لوگ اس کا مردہ نہ ہو۔ اس کا مین بلوارڈ گلبرگ پہ بڑا عالی شان بلڈنگ، آفس، یہ جی ایڈن فلاں، تو ایڈن تم کہاں؟ تو اس نے تو گن پوائنٹ پہ تو نہیں، کچھ لالچ کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی ضرورت کی وجہ سے، تو جہاں انسان اتنے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ جو آزاد ہوگا اس کی رائے آزاد ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آل دس از ریڈیکولس۔ لوگ اس بات پہ بک جاتے ہیں کہ کل میرے بچے کو کچھ چھوٹی موٹی نوکری، کچھ چپڑاسی، ہمارے یہاں کریز ہے ایک سرکاری جاب کا مل جائے گا، کوئی اس طرح کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ووٹر ہے، ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس میں بہت ساری چیزیں دی ہیں کہ زمین ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھ ہے، بصیرت نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، بینائی ہے تو دانائی نہیں ہے۔ یہ وہ اس طرح کا وہ کالم ہے، میں یاد آ گیا مجھے جو آپ نے کہا۔ سو بہرحال یہ میری رائے ہے جی، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم۔ فرینکفرٹ جرمنی ظاہر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات انسان کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اسلام آباد میں اپنے دوست کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہونے والی
نور مقدم کے قاتل کا کہنا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، لڑائی ہوئی اور غصے میں یہ جرم کر بیٹھا، اب عدالت میرا جلد از جلد فیصلہ کر دے، معافی دے دے یا پھانسی دے دے یا مجھے گھر میں قید کر دے، کیونکہ میں جیل میں تو نہیں رہنا چاہتا، وہاں مجھے بہت مارا جاتا ہے۔ آپ اس مجرم کی موجودہ ذہنی حالت پہ کچھ کہیں تاکہ کسی کو عبرت ہو۔ جن کو عبرت نہیں ہونی ہوتی نا اللہ بخش صاحب، ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو روز اس سے بھی بھیانک واقعات ہوتے ہیں کہ کسی مسجد کے باتھ روم میں A child was raped، پرسوں میرے ترسوں کالم میں، اس کا آپ کیا کرو گے؟ ایک جگہ پتہ نہیں، میں بھول رہا ہوں اس وقت، کل پرسوں کے کالم میں دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ کس تھوکے حساب سے 2 نمبر شہد برآمد ہوا، رنگ اور گند مند یہ وہ سارا اسلامی شہد کر کے بیچ رہے تھے۔ عبرت نہیں، میرا خیال ہے انسان کے اندر ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو باقی اس مجرم کی ذہنی حالت کیا ہے، یہ قابل نفرت بھی ہے، قابل رحم بھی ہے، حیران کن صورتحال ہے۔ اور جس طرح اس نے مارا، مشتعل کیا ہوتا ہے، ایک سپلٹ سیکنڈ ایک ڈیسیشن ہوتا ہے اور آپ وہ حرکت کر گزرتے ہو۔ اس نے تو دل جس کو کہتے ہیں مارا، اور بوتھ پارٹی اس جرم میں دونوں شریک تھے وہ۔ بہرحال اسی لیے مدت ہو گئی مجھے لکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اقتصادیات بھوک ننگ کا ہر وقت رولا رہتا ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادیات سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے، اور اگر پاکستان میں اقتصادیات کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے پیچھے بھی تباہ کن اخلاقیات ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ ملک لوٹا اور کھایا ہے، اور وہ بھول گئے حضور کا یہ فرمان۔ ہمیں ان کا کوئی فرمان یاد ہی نہیں ہے، بھونکنے کی حد تک بولتے ہیں، صرف حوالے دیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بہت سارے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ سو پاکستان کی اقتصادیات کے پیچھے بھی اصل رونا اور اصل جو ٹریجڈی ہے وہ اخلاقیات ہے۔ لنڈی کوتل سے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر ارشد کہتے ہیں کہ پشاور سے 5 کلومیٹر دور ایک قصبے لنڈی ارباب کے لوگ جہاز بنانے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ وہاں کے تقریباً ہر متمول گھرانے کے کسی نہ کسی فرد نے ایک ورک شاپ قائم کر رکھی ہے جہاں طیارہ سازی کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قصبے کے لوگ قریبی کھلے میدان میں اپنے بنائے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو دوڑاتے اور اڑاتے بھی ہیں، اگرچہ یہ پروازیں انتہائی مختصر اور کم اونچائی کی ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا حکومت وقت کو ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے ہی تو نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر ارشد خان صاحب، آپ کی خواہش کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت اچھی خواہش ہے۔ ہم جیسے معاشروں میں آئنسٹائن اور نیوٹن پیدا نہیں ہو سکتے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ہم نے دین کو جو کچھ بنا دیا ہے، اور دین کے نام پہ اس میں کریٹیوٹی نہیں، اس میں صرف بانجھ پن تخلیق ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ سو یہاں نہیں کبھی نیوٹن، اور کبھی دیکھا آپ نے، اٹ از نیور ہیپنڈ۔ ابھی پچھلے دنوں کو نوبیل پرائز ملا، کوئی ایک لوگوں کو، کوئی لٹریچر میں مل گیا، کوئی ایجپشین کو مل گیا۔ سائنس میں تو ہماری کنٹریبیوشن یہی ہماری تباہی کی علامت تھی، اور یہی ہماری تباہی کو طویل تر کیے جا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنے احمق لوگ ہیں، وہ دین سے کوئی علیحدہ چیز سمجھتے ہیں۔ میری عقل سے باہر ہے یہ بات، میرے گمان سے باہر ہے یہ بات۔ غزوہ خندق میں خندق کا کھودنا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ، یہ ایک طرح کی ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں۔ سو اس طرح تو پیدا نہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، بات بہت چبھنے والی ہے، تکلیف دہ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا منہ آئی گل نہ رہندی، وہ ہو نہیں سکتا میرے سے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولا تے مار دیں گے، نہ بولا تے مر جاواں گا، وہی صورتحال ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی مدتیں بیت گئیں جب ویسٹ نے جہاز بنایا. آج آپ ٹامک ٹوئیاں ٹکرے مار رہے ہیں. اب کر بھی لوگے تو کیا کر لوگے؟ آپ نے کہا نا کہ اڑتے بھی ہیں، پھر وہ بہت مختصر، وہ کم اونچائی، انتہائی مختصر فلائٹ، کیا کر لوگے؟ اگر ان کے 100 سال بعد آپ نے کوئی آج کل کو گاڑی بنا لے اور کہا جی پاکستان نے گاڑی بنا لی، کیا ہے؟ ایٹم بم بنایا تو بڑی دھمالیں ڈال رہے تھے، کیا کیا تم نے ایک وہ چیز بنا لی ہے جو گورا ہیروشیما ناگاساکی میں پاکستان بننے سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال کر چکے، تو کس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہونا. ایک زمانے میں قوموں کے درمیان فاصلہ بڑا کم ہوتا تھا، 80 اور 100 سال کا گیپ ہوتا تھا، 50-100 سال کا گیپ ہوتا. اب ہر مہینے نہیں، ہر روز ہم جیسے لوگوں کے اور ویسٹ کے درمیان فاصلہ 100 سال کا بڑھ رہا ہے. چلو روز نہ کہہ لو، ایک مہینہ میکسیمم. یہ ہیں جی محمد حفیظ ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کے داغے گئے جادو ٹونے والے بیان پہ تحریک انصاف والے بھی میدان میں آ گئے. فواد چودھری، زرتاج گل اور ملیکہ بخاری نے شرمناک جوابی الزامات کی بھرمار کر ڈالی ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ مریم نواز تو فارغ البال ہیں، کیا حکمران جماعت کی ان اہم شخصیات کو کوئی اور کام نہیں؟ دیکھو بھائی، ہم ایک جذباتی قوم ہے، اور لیڈر آپ کا وہ آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، مینٹور ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اتنا بلو دا بیلٹ پریکٹیکلی یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ حفیظ صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا ہوتا ہے انوائرمنٹ کیا ہے. یعنی اگر مریم سو کالڈ ایکسپوئر ہے، سارا کچھ ہے، پیسہ بتھیرا ہے، جہاں سے بھی ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کا یہ لیول ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے باقی لوگ؟ اور جذباتی قوم ہے ہم، بات آپ کی درست ہے، لیکن مریم آسکڈ فار اٹ. ہمارا جو محاورہ ہے نا کہ چھاج تو بولے، یہاں تو چھلنیاں بھی بولتی ہیں. سو اگر آپ کرو گے اس طرح کی حرکت تو ہمارے یہاں تو پھر ظاہر ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا رواج ہے، اور معاملہ سینسٹیو بہت ہیں. آپ کسی کا جو لیڈر ہے، ان کا وہ آئیڈیل ہے، ان کا وہ رول ماڈل ہے، ان کی وہ انسپریشن ہے، آپ اس کے اگر گھر میں کنکر پھینکو گے تو تمہارے گھر میں چٹان گرائی جائے گی. بات اصولاً آپ کی ٹھیک ہے کہ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ابھی وہ لیول نہیں ایز اے سوسائٹی. میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ فواد چودھری، میں زرتاج گل وغیرہ کو تو نہیں جانتا، ملیکہ بخاری وغیرہ، فواد چودھری صاحب بہت بیلنس، بہت مدلل، سالڈ بات کرنے والا بندہ ہے. وہ انفارمیشن منسٹر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ منہ اٹھا گئے جو آئے تم بولتے چلے جاؤ؟ نہیں، جیسے کو تیسا والی بات ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ بٹ اٹ از دیر. احمد شیخو پورا سے وہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی، میں ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس ہوں، آپ کی طرح میں بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتی. کہنا یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام، مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا. خاص طور پہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں صرف بے حیائی پھیلانے کے لیے ہی بدنام ہے. میں نے بیرون ملک مقیم کچھ جاننے والوں سے پوچھا تو ان کو کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ممالک میں تعمیری اور اصلاحی کاموں اور معاشرے سے جڑے رہنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مہذب دنیا میں. خدا را پاکستانی بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ ٹک ٹاک بری نہیں، اس کا غلط استعمال کرنے والے غلط ہیں. تو میری بہن بہت شکریہ پروین، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگین بات آپ کی 100% درست ہے. میں تو ویسی ٹیکنالوجی سے، مجھے تو سچی بات ہے، مجھے تو ٹی وی لگانا نہیں آتا.
بیسمنٹ میں میرے پاس اپنے ایکسکلوسیو 2 عمرہ جن کا اوپر فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ لگا دو، وہ کر دو، یہ کر دو. میں تو کیا ہو جائے پتہ نہیں، فیوز اڑ جائے تو اس کو واپس لگانا، مجھے ککھ نہیں پتا، بالکل ہی نہیں. حالانکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا مداح بھی ہوں. اچھا، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا، تو میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کا درست استعمال کیا؟ بتائیں مجھے. 25 سال نہیں گزرے تھے، ملک کی 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ نے ٹھیک استعمال کیا؟ قطعاً نہیں. آپ نے جمہوریت کا ٹھیک استعمال کیا؟ نواز شریف جیسے بندے سب سٹینڈرڈ آدمی ہیں، ایک بہت ہی بیچارہ بلو ایوریج آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کم از کم میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اللہ کی پناہ ہے کیسے کیسے لوگ اس ملک کے. تو کیا ہم نے جمہوریت کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ یہ چوروں کو، ٹھگوں کو، بدماشوں کو، قبضہ گروپوں کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ مجبوریاں ہیں تو ان سے لڑتے کیوں نہیں بھائی؟ قدم قدم پہ تم قتل کر دیتے ہو، کو غیرت پہ قتل ہو رہا ہے، فلانا قتل ہو رہا ہے. اپنے حقوق کے لیے کبھی کیوں نہیں اٹھتے؟ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں چند بندروں کے ہاتھوں. یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ، کتنا پاکیزہ نیم، انہوں نے ایکسپلائٹ، کدھر گئے وہ سارے؟ مر کپ گئے، لوگوں کے بچے مروا دیے. بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی 10-11 سال کے لیے. ایک عجیب و غریب قسم کا پتہ نہیں کیا، میں مرحوم کو میں کیا کہوں. اب ہم نے کس چیز، ہم نے مذہب کا استعمال ٹھیک کیا؟ مجھے صحیح سے بتائیں. یہ ہمارے مفتی شفتی یا وہ اس طرح کے جو بہت سے لوگ جن کے سکینڈلز آتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جرنلزم کا ٹھیک استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں دیانتداری سے. میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک اوپینین میکر کے طور پہ، ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ نو، ہم اس کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے. یہ جو یوٹیوب وغیرہ، یہ میں تو کبھی اس کے آفس بھی نہیں گیا، پلیز آپ ذہن میں رکھیں. ہمارا مین بلوارڈ گلبرگ کے صدیق سینٹر میں آفس ہے. میرے ارد گرد سب کو پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے فلور پہ آفس ہے. اس پہ بھی لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں میری برادری کے، عجیب و غریب. کوئی کروڑ پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چھوڑ رہا ہے، کوئی کانا دجال لے کے بیٹھا ہے، اور 2021 دنیا چاند پہ، مریخ پہ پہنچی ہوئی ہے. تم کانے دجال، پھر غزوہ پتہ نہیں ہند، اور پتہ نہیں، چونکہ یہ بکتا ہے مذہب کے نام پہ. یہ مذہب کا استحصال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نیم خواندہ، یہ بالکل ایسے ہی ہیں. ٹھگ نہیں ہوتے وہ، ڈبا پیر تو فلانا پیر. سنڈے میگزین میں بڑے اشتہار ہوا کرتے تھے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور ویزا مل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا نوکری مل جائے گی، اور اس طرح کا دھندا ہے. سو ہم نے کس چیز کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ اب مجھے وہ بتا دیں. تو یہی حال ظاہر ہے. یہ وہ کہندے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، باندر دے ہاتھ اس طرح، یا بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی، اس نے جنگل کو ہی آگ لگا دی. تو اس طرح کا کام ہے. روز جس قسم کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، تھوک کے حساب سے اپنے آپ سے کراہت آنے لگتی ہے، باقی تو چھوڑیں. وہ کہتی ہیں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ریحام خان کے زلفی بخاری پہ کرپشن کے الزامات غلط ثابت ہو گئے، اور لندن کی ایک عدالت میں موصوفہ نے خود پہ الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سے خود اپنے الزامات کو غلط قرار دے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سے معافی مانگ لی. کیا یہ ایک اچھی پیش رفت نہیں؟ اور کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان کے ساتھیوں کو کرپٹ قرار دینے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے؟ منہ تو بند نہیں ہوں گے. چونکہ یہ انڈیویجول اورینٹڈ ہے، ایک بندہ. یہ جو میں ایک زمانے میں کہا کرتا نا، زلفی بخاری بیچارے ینگ تھا، یہ تھا، وہ تھا، قربت، اور پھر جو حکمرانوں کے قریب ہوں ان سے ویسے ہی لوگ حاسد ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہی از اے ویری ڈیسنٹ، ویری ہمبل، ویری ڈیسنٹ
مین. ٹھیک ہے, میں نے جتنا اس نوجوان کو دیکھا ہے, خوبصورت ہے, سویٹ ہے, ہمبل ہے, پولائٹ ہے, ڈیسنٹ ہے, بڑا ڈسپلن قسم کا. تو اچھا, ہمارے ہاں حسد, موت, رائولری, مخاصمت ایویں خام خواہ کی, چونکہ وہ عمران کے قریب تھا, اب دور ہو گیا, اس کا نام ہی کو نہیں لیتا. اچھا, دیانتداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا, جس طرح کی بی بی ریحام نے الزام لگائے تھے, اگر آدمی میری سب سے بڑی دلیل ہی یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے بارے میں ہے. اور تم تو جھوٹے ہو, جنہوں پہ اسپیکر یہ ہیں وہ ثبوت, کدھر گئے ثبوت؟ بیٹی کچھ کہہ رہی ہے, 10 چوریاں سرے عام پکڑی گئی ہیں, سرے عام بندہ کہہ رہا ہے اور خدا کا خوف کر, 3 بار, تیسری بار تو وزیر اعظم ہے, اور کیا کہہ رہا ہے, میرے احساس سے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا, وہی خوش کر, وکل کر, لیکن نہیں. تو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے جب اس طرح کے سیریس الزامات لگیں اور آدمی خاص طور پہ ایک پولیٹیکل منصب کے اوپر ہو اور اس طرح کے لگے, تو اس کو کورٹ جانا چاہیے, اور قربان جاؤں اس عدالت پہ. میرا خیال 2 سال ہوئے بمشکل, انہوں نے 3 5 کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہاں کیس کیا ہوتا زلفی بخاری نے تو تاریخیں مل رہی ہوتی, بس صدیاں بیت جاتی, نتیجہ نکلتا ہی نہ. انہوں نے بالکل محترمہ کو فٹ کر دیا, انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے. میں تفصیلات پڑھی میں نے آج اخبارات کہ وہ پتہ نہیں 3 دن یہاں ہوگا تو 3 دن وہاں ہوگا, سوشل میڈیا پہ معافیاں شافیاں غیر مشروط اور یہ اور وہ, اور پتہ نہیں 50,000 پاؤنڈ یہ وہ کو جرمانہ یہ وہ سارا. بٹ یہ عادت ہے. میں جو کہتا ہوں نا, ہمارے ڈی این اے میں بہت سارے نقائص ہیں. پتہ نہیں کبھی کو ڈی این اے بھی تبدیل ہو سکے گا یا نہیں, مجھے نہیں پتا. ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی ترقی کرتی ہے کہ نہیں, کہ صدیوں کا گند جو اندر گھسا ہوا ہے اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے. منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں. میرے بارے میں ایک زمانے میں حامد میر کا پروگرام تھا, تو حامد میر نے مجھے بریک میں مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا نہیں یار پروگرام میں بات کر. تو اس نے کہا جی وہ اتنے پیسے اور اتنے پلاٹ. میں نے کہا یار ان پیسوں کا تو میں نے سن لیا مجرا, اور پلاٹوں کا تو کوئی عطا پتہ بتاؤ نا. میرے کسی ملازم کے, میری کسی ملازمہ کے بہن بھائی دوست یار احباب پڑوسی دور پار کے کسی بندے کا, اس کا کوئی پتہ ہوگا نا یار. وہ میری پیدائش سے پہلے بھی ہے, اگر تو لاؤ سامنے. بھونکتے ہیں, کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے بھونکنے کی, وہ ظاہر ہے جو جانور بھونکنے کا عادی ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اس کو تو کھانا نہیں ہضم ہوتا. سو ہم اندھا دھند, جیلسی, رائولری, خام خواہ کا حسد, بہت اچھا کیا. زلفی ڈیڈ ویری ویل, سارٹ آؤٹ کر دیا اس کو, ٹھیک ہو جائے گا. آئندہ احتیاط کریں گے محترم.